تو یہ جو اہل بدعت ہیں، جہمی ہے، معتزلی ہیں، اور ان میں سے نکلے پھر اشعری، ماتریدی اور فلاسفہ بھی، چوتھا گروہ فلاسفہ ہے، تو یہ تینوں جو ہیں فلاسفہ کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر انہوں نے عقلی دلائل کا سہارا لیا فلسفہ کی جنگ میں، اور اہل سنت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اہل سنت کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ اہل سنت کو اگر کوئی سب کے سب چھوڑ دیں تو پھر بھی اہل سنت کی وہ صفت ہے کہ وہ ہر معاملے میں تمام ادیان پر غالب ہیں، جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق، حق کے وجہ سے، حق کی وجہ سے وہ غالب رہے گا، کیونکہ اہل حق وہ ہے ظاہرین، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا حجت و بیان میں۔ ہاں، تلوار کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، تلوار میں تو کافر بھی کئی دفعہ غالب آ جاتا ہے، بات ہو رہی ہے عقیدے کی، عقیدے میں کوئی بھی ان کے علاوہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جتنی مرضی مخالفت کر لے۔ ولا یخذلهم، نہ انہیں کوئی رسوا کر سکتا ہے۔ رسوائی کیا ہوتی ہے کہ دشمن آیا، آپ ایک تنہا چھوڑ کر دشمن کے حوالے کر کے بندے کو سائڈ پر ہو جائیں، انہیں ساری دنیا اکیلا چھوڑ دے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ پھر کس لیے پریشان ہوتے ہیں اہل سنت کہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اتحاد بناوٹی اور من گھڑت اور غیر شرعی اتحاد اپنی بقا کے لیے۔ یہ اہل سنت نہیں ہے جو اس طرح کے اتحاد اپنی بقا کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے لیبل میں اہل دنیا، اہل الاہواء ہیں، کیونکہ ان کی دنیا کی سیفٹی جو ہے اس اتحاد میں ہے، ان کی ذاتی اغراض اور مقاصد کی سیفٹی اس اتحاد میں ہے۔ اگر یہ اہل عقیدہ ہیں، اہل سنت ہیں، تو اس مسلک کی حفاظت کے لیے اہل بدعت سے اتحاد کی قطعاً ضرورت نہیں، بلکہ اتحاد کا نقصان ہے۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اتحاد کی یہ اصلی شرعی شکل ہی نہیں ہے۔ جو یہ اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں تنظیموں کا، جماعتوں کا، فرقوں کا، یہ کوئی اتحاد نہیں۔ پاکستان کے سارے فرقے مل کر اتحاد کر لیں، ایک پلیٹ فارم بنا لیں اور ایک اپنا امیر بنا لیں، پھر بھی وہ اتحاد نہیں کہلاتا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اتحاد وہ ہے کہ یہ اپنی ساری جماعتوں کو ختم کر کے پاکستان کا ایک شہری بن کر پاکستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کریں، پاکستان کے موجودہ حکمران کو اپنا امیر سمجھیں اور اس کی اطاعت کریں اور اس کی بات سنیں، اس کا ساتھ دیں، اور معروف میں اس کے ضوابط ہیں، اور کہیں بھی تصادم نہ کریں۔ لہذا اہل سنت کی یہ صفت ہے۔ تو ان لوگوں نے، اہل بدعت نے، فلاسفہ کے مقابلے میں خوب محاذ گرم کیا مناظروں کا، اور راتیں بھی مناظروں میں گزرتی تھیں۔ دیکھو، بجلیوں کے دور نہیں تھے، اس دور میں راتیں مناظروں میں گزرتی تھی، اتنا محاذ گرم تھا۔ اور ان میں اہل سنت کی عوام جو علماء کے قریب نہیں لگتی تھی، علماء پر اعتماد نہیں تھا، جنہوں نے علماء کے پاس بیٹھ کر عقیدہ نہیں سیکھا تھا، دھڑا دھڑ ان کے پیچھے گئے۔ تو یہ احناف اور شواف، یہ اہل سنت کی عوام تھی جو اس دور میں معتزلہ کے پیچھے لگ گئی، کوئی جہمیہ کے پیچھے لگ گئی۔ یہ کوئی باہر سے کوئی کرائے پر تھوڑے لائے تھے وہ لوگ کہ یہود و نصارہ میں سے نئے مسلمان بنا کر انہوں نے اپنے فرقے تیار کیے تھے۔ عوام تو اہل سنت کی تھی، جو ان لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ اسی طرح آج بھی منظر عام پر کئی داعی سامنے آتے ہیں، کبھی اور کچھ چلے جاتے ہیں، کوئی آ جاتے ہیں، ہر دور میں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سے۔ یہ نہیں دیکھتے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے
اس کی جو موجودہ سرگرمیاں ہیں اس کی چہل پہل کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، دیکھو کتنا اس کا نام ہو گیا، دیکھو یوٹیوب پر اس کے کتنے لائک کرنے والے ہو گئے، اس چیز کو دیکھ کر دھڑا دھڑ پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہی پہلے دور میں بھی ایسے رہا۔ تو جو اہل سنت کے علماء کو چھوڑ کر جائیں گے اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے۔ اہل سنت کا عالم اگر اکیلا بھی رہ جائے وہ اکیلا ہی پوری جماعت ہے، وہ جماعت جو صحابہ کی جماعت کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے معنی میں، وہ اکیلا ہی جماعت ہے۔ اور عوام الناس کو ایسے علماء کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ 72 فرقے تو جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جو ایک ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الجماعہ ما وافق الحق۔ جماعت مطلب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جماعت کا مطلب تو بہت بڑی نفری، کوئی تعداد، اشخاص، تو اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا الجماعہ ما وافق الحق۔ جماعت تو وہ ہے جو حق کی موافقت کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اکیلے کو ہی جماعت کہا جائے گا۔ اور حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، یہ حق ہے۔ اور جو اس حق کے مطابق ہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہ جماعت ہے۔ بعض فتنوں کے دور میں ہم نے تو ابھی یہ فتنے دیکھے نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ فتنے دبے ہی رہیں جو پچھلے دوروں ادوار میں امت نے دیکھے ہیں، دین کے نام پر اور سیاست کے نام پر۔ دونوں ہی فتنے فرقہ واریت کے اندر آتے ہیں، دین کے نام پر تفرقہ اور سیاست کے نام پر تفرقہ۔ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں دینی جماعتوں کو فرقہ واریت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور صحیح ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو قوم کی اور ملک کی خدمت کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ملک اور قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی یہی دراڑیں ہیں، سیاسی گروہ بندیاں۔ سب سے پہلا فتنہ تھا ہی سیاسی گروہ بندی کا، جو ابن سبا کی قیادت میں آیا تھا، یہودی نسل جو اسلام کی دشمنی میں اسلام کا لباس اوڑھ کر مدینے میں آیا تھا۔ سب سے پہلا فتنہ ہی اس کا یہی تھا، سیاست۔ یہ سیاست کہ حکمرانوں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کہاں اس نے غلطی کی، کہاں اس نے مال غلط لگایا، کہاں فیصلہ غلط کیا، یہ نکتہ چینی کی اس کی سیاست کی بنیاد ہے۔ اور یہاں بہرحال ان دونوں پہلوؤں سے بندے کو جماعت کے منہج پر ہونا چاہیے، اور جماعت کسی تنظیم کا نام نہیں ہے۔ عقیدے کے معنی میں جماعت مسلک کا نام ہے، اور مسلک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، جس پر تابعین اور ائمہ اہل سنت گزرے ہیں۔ یعنی جو مسلک ائمہ کا ہے وہ مسلک، وہ جماعت ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ رہ جائیں، اس پر چلتے رہیں۔ اور دوسرا جماعت کا معنی ہے تنظیم کے معنی میں، اور وہ ہے کہ آپ اگر ایک اسلامی ریاست میں موجود ہیں تو آپ اس ریاست کی گورنمنٹ کو تسلیم کریں، اس ریاست کو تسلیم کریں، اس ریاست کے حقوق آپ تسلیم کریں، اور ریاست کے حقوق میں سے ہے کہ آپ اس ریاست کے حکمران کو اپنا شرعی امیر سمجھیں اور اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے ایسے مخلص ہو جائیں دل سے جیسے قوم پرست اپنے قومی لیڈر کے لیے، قوم پرست جس طرح اپنے قومی لیڈر کے لیے مخلص ہوتے ہیں، آپ اپنے وطن ملک کے حکمران کے لیے اس طرح مخلص ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کا حکمران گمراہ تک بھی ہو سکتا ہے،
فاسق فاجر تک بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر گھر کا سربراہ والد محترم اگر گمراہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو کیا وہ باپ نہیں رہے گا؟ تو کیا اس سے بدتمیزی سے بات کی جائے گی؟ کیا اس کے حقوق نہیں ہیں؟ تو ملک کا جو حکمران ہے اس کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے، اس کے آداب اور حقوق، تو اس کا لحاظ کرنا ہے۔